سے مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ انجر ہوئے ہیں ٹوٹل 32 بنتا ہے۔ پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے ٹیررزم کا، جس میں جہاں تک مجھے یہ دوسرے لسٹ پہ تھا، وہ اس ایک واقعے میں 3 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 32 لوگ انجر ہوئے ہیں، تو ٹوٹل 35۔ اس حساب سے ہم دیکھیں تو سندھ کے اندر نسبتاً کم ہوا ہے، لیکن یہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص کی بھی جان جانا، ایک شخص کا بھی انجر ہونا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہیں۔ ہم نے بڑا یہ پوسٹ افغانستان سچویشن ہوئی تھی، ہم نے کافی، میں نے خود خطوط لکھے تھے اس وقت کے جو انٹیریئر منسٹر تھے ان کو، کہ جی ہمیں یہ خدشات ہیں۔ ایک ابھی کلیمنٹس تو آپ کو پتہ ہے، جو چائنیز انسیڈنٹ تھا اس کا بلوچستان لبریشن آرگنائزیشن، یہ جو بھی ہے پی ایل او، یہ کیا نام ہے اس کا، وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو پہلا واقعہ یہ ہوا تھا یونائٹڈ بیکری کے ساتھ، سندھ ریولیوشنری آرمی نے اس کا کلیم کیا ہے۔ کل رات والے انسیڈنٹ کا بھی کلیئر نہیں ہے، لیکن پرابلی وہ لگتا ہے یہی ہے۔ لیکن یہ سارے دہشت گرد، میں نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا کہ یہ کوئی ایک چیز نہیں، یہ نہیں کہ سندھ ریولیوشنری آرمی یا بلوچ لبریشن آرگنائزیشن ہے۔ یہ دہشت گرد کا نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی ریلیجن ہے، یہ وحشی لوگ سارے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ان کی جو فنڈنگ ہوتی ہے، ایک بہت بڑا ہمیں ایشو آیا ہے کہ جی اچانک یہ کیوں شروع ہوئے پورے پاکستان میں۔ ان کی جو فنڈنگ بھی ایک سینٹرلائزڈ ہے، جو ہمارے ملک دشمن ممالک ہیں وہ اس پہ دیکھتے ہیں، ان کو فنڈنگ دیکھتے ہیں، اور اس چیز کو سارا دیکھا جا رہا ہے۔ جب پرائم منسٹر صاحب یہاں آئے تھے تو ہم نے اس پہ بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیکٹا کو پھر سے تھوڑا زیادہ فعال کریں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرمی پبلک اسکول کے انسیڈنٹ کے بعد پورا ملک متحرک ہوا تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوئے تھے، ایک 20 نکاتی جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، اس پہ ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں، اور ان ساری چیزوں پہ سندھ نے بڑا پرو ایکٹیو رول لیا تو، اور کراچی کا شہر جو 7واں سب سے ڈینجرس شہر تھا دنیا کا آج سے 7 سال پہلے، اس وقت وہ 125 سے اوپر ہو گیا۔ لیکن اگین میں پھر کہتا ہوں کہ ایک بھی بندے کو تھوڑی سی آنچ بھی آنا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اور میں نے پولیس سے کل رات بھی جو ہے وہ کویشچننگ کی ہے ان کی وجہوں کی، اور کیسے وہ نہیں کر رہے۔ آج پھر دوبارہ میں نے انٹیلیجنس والوں کو، رینجرز کو، پولیس کو بلایا تھا، ان سے ڈیٹیلڈ میٹنگ ہوئی ہے۔ انٹیلیجنس کے جو فیلیئرز ہیں کہ وہ پراپرلی ٹائملی ڈیٹیکٹ نہیں کر سک رہے، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، اور ہماری کوشش یہ کہ ہم سب مل کے اس صوبے میں جو یہ دہشت گردی اور پورے ملک میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان پہ کنٹرول کریں۔ یہ کسی بھی صورت میں ہم اپنے صوبے کو جو 2013-14 کی سچویشن تھی اس پہ لے جانے کے متحمل نہیں ہیں، اور ہم ہر اسٹیپ اٹھائیں گے۔ اس میں کچھ لوگوں کو تکلیف بھی آئے گی، میں کہوں گا کہ ہم سے کوآپریٹ کریں۔ میں نے آج پولیس سے کہا ہے کہ وہ امیڈیٹلی، ہم نے جو پیٹرن دیکھا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دھماکے خاص طور پہ جو پچھلے 2 ہوئے ہیں، ایسی جگہ پہ ہوئے ہیں جہاں پہ رات کو بازاریں دیر سے کھلی رہتی ہیں، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا ہے۔ یہ نارملی رات کے ٹائم پہ ایسی چیزیں ہوتی، 7 سے 11 کا ٹائم ایک ہم نے کہا ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی سے بات کریں، شاپ اونر سے بات کریں، آپ انہیں بتائیں کہ ان کی بھی مدد کی ضرورت ہے ہمیں، ہر ایک کی۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو جیسے کل رات والا جو انسیڈنٹ تھا، ایک موٹر سائیکل پہ ایک انہوں نے اچھا خاصا مواد، جو بارودی مواد ہے، آئی ڈی تھا، اور جو اس کا مواد تھا اچھا خاصا تھا، جو پچھلا اس کا تھا اس سے
زیادہ مواد تھا کل والے اس میں، تو وہ موٹر سائیکل پہ نصب تھا، اور اس ٹائپ کی موٹر سائیکل جو ہم نے دیکھا ہے وہ چلا کے نہیں لاتے، وہ نارملی جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ مطلب خود نہیں چلا رہا ہوتا، اس کو پیدل لے کے آتا ہے۔ تو دکانداروں نے، لوگوں نے ایسی چیزوں پہ نظر رکھنی کہ بھئی یہ کوئی شخص جا رہا ہے تو اس کو امیڈیٹلی رپورٹ کریں یا اس پہ نظر رکھیں۔ کہیں پہ کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل ایسے کھڑی ہے کچھ دیر کے لیے، تو اب ہم نے سینسٹائز کرنا پڑے گا ہر ایک کو۔ میں نے پولیس سے کہا اس کے لیے بارے میں لیفلٹس وغیرہ بھی بنائے تاکہ لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ کس چیز پہ ہمیں سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہمیں کس ٹائپ کے، آپ کسی مجمع میں کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جو نارمل سے الگ ڈریسنگ میں ہے، مجھے جو بتایا کہ ہم نے کہا نا کہ ہماری جو کراچی یونیورسٹی والا انسیڈنٹ تھا اس میں جو بیگ اٹھایا ہوا تھا اس ٹیررسٹ نے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، کہتے ہیں نارملی اسکول کے بچے تو وہ بیگز لے جاتے ہیں، بڑے یونیورسٹی میں یہ نہیں ہے رواج کہ ایسی بیگز لے جائیں۔ تو وہ ایک آؤٹ آف دی آرڈنری چیز تھی جو کہ نوٹ کرنی چاہیے تھی، سیکیورٹی پرسنل نے جو نوٹ کرنی چاہیے تھی وہاں کے لوگوں نے۔ تو اب ہمیں تھوڑا سا ساتھ مل کے، اور اس آج کی پریس کانفرنس ویسے تو میں نے کہا نا کسی اور مقصد کے لیے تھی اور اس میں میں آؤں گا، لیکن اس کے لیے میں مدد چاہوں گا ہر ایک کی، کوآپریٹ کریں۔ میں نے ایڈمنسٹریشن کو کہا ہے کہ وہ شاپ کیپرز سے، جو محلے کے لوگ ہیں، جہاں پہ مجمع جمع ہوتا ہے، جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اس پہ تھوڑی واچ اینڈ واٹ کا ایک جو سسٹم ہوتا ہے، چوکیداری کا سسٹم ہوتا ہے، اس کو ایکٹیویٹ کریں، ان کو سینسٹائز کریں کہ کن چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جہاں تک پروگرس ان کیسز کے بارے میں ہے، کافی لیڈز ہیں، میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتانا چاہوں گا۔ ایک چیز اور میں آپ سے، میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہماری بات آج ہوئی ہے، کافی ڈیٹیل میں ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی اچھی پولیسنگ ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا دنیا میں کہہ رہا کہ صرف ہم خراب ہیں اور سب ہوتا، یہ جیسے ہی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کرائم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا کرائم ہو چاہے بڑی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو، وہ جگہ کرائم سین آؤٹ آف باؤنڈ ہو جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جو شواہد ہیں وہ بچے رہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسی سسٹم، اور میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا، ایک ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جی آپ نے کیمرہ لے کے سب سے پہلے پہنچنا ہے، سب سے پہلے دکھانا ہے کہ کیا ہوا۔ اس دوران ضرور کچھ نہ کچھ شواہد ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے ہو جائیں۔ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ایک دوسرے پہ، آج میں جب بیٹھا تھا کہ جی جو لیڈ ایجنسی ہے اس کو بالکل جو ہے وہ کوئی مروب نہیں ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور دوسری میری ریکویسٹ آپ لوگوں کے تھرو لوگوں سے، اور میں نے جیسے میں نے کہا ایڈمنسٹریشن کو آلریڈی کہا ہے کہ لوگوں ڈفرینٹ گروپ سے بات کریں اور ان کو سینسٹائز کریں تاکہ ہم سب مل کے ان دہشت گردوں سے چھٹکارا حاصل کریں۔ اور تیسرا میرے میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ان چیزوں کو، میں آپ کو یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ رپورٹنگ نہ کریں، ایک تو سنسیشنلائز آپ کا ہے ہو گیا، میں صرف میڈیا ہاؤسز میں میڈیا اونرز سے بھی کہوں گا کہ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے۔ آپ کی 2 منٹ کی ریٹنگ کے لیے آپ اس ملک کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ اور ہم میڈیا ہاؤسز سے بھی بات کریں گے، انفارمیشن منسٹر سے میں کہوں گا کہ سب سے بات کریں، اونر سے بھی بات کریں کہ ایک ہونا چاہیے اس قسم کے۔ ہم نے بہت پہلے یہ سوچا تھا، جب اللہ نے ہمیں بہت برا ٹائم دکھایا، جب بلاسٹ ہوتے تھے، تو ہم نے بہت ریکویسٹ کی تھی کہ میڈیا پہ، ٹی وی پہ ایسے امیجز نہ دکھائیں۔ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمارے یہاں ہوتا تھا، اور اس کو کوآپریٹ کیا تھا میڈیا نے۔ تو آگے چلتے ہوئے بھی میں یہ کہوں گا کہ اس پہ بات کریں۔ تو یہ تو چیز آ گئی تھی اچانک، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے اسی سے شروع کرتا ہوں۔ جو مقصد تھا میرا آج کی پریس کانفرنس، جو میں نے کہا نا کل سے میں نے کیا ہوا تھا، میری ایجوکیشن منسٹر صاحب، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ صاحب کے ساتھ کافی میٹنگز ہوئی پچھلے 1 ہفتے میں۔
पिछले एक हफ्ते में हमने कहा कि मस्त पैदा हो रहा है, हमारे पास स्कूल्स मौजूद हैं, वहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, बच्चे इसलिए नहीं है कि टीचर्स नहीं है। अब क्या पहले बच्चे हम जमा करके लाएं या पहले टीचर्स लाएं? टीचर इस पूरे, मैं तो कहता हूँ हमारे पास ऐसे भी स्कूल में क्रिटिसिज्म होती है और जायज़ होती है कि लोग खुले आसमान के नीचे किसी दरख्त के नीचे पढ़ रहे हैं। दरख्त के नीचे पढ़ा तो जा सकता है लेकिन टीचर के बगैर पढ़ा नहीं जा सकता, चाहे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना दे। तो सबसे पहले तो हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास टीचर हो। इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने अभी से नहीं, बहुत अरसे से बिल्कुल मेरिट पे रिक्रूटमेंट करती है और जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट का दौर वज़ीर आला हुआ, सिंध मुराद अली शाह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।